السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم وهو أصدق الصادقین، نصر من اللہ وفتح قریب، صدق اللہ العلی العظیم۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو جو ہندوستان کے ایک ہوائی جہاز کا حادثہ ہوا ہے اور جس میں بہت سے لوگ وفات ہوئی ہے، جل کے مر گئے ہیں۔ اس میں بہت سے مومنین بھی، خبر ملی ہے کہ مومنین بھی اس میں تھے اس جہاز میں۔ تو وہاں کے جن جن لوگوں کی وفات ان کے تمام خانوادے، ان کے اعزاء، ان کے اقربا، تمام یہاں کے تمام نمازی کی طرف سے، اپنی طرف سے سب کے اور ہم جو ہے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ پتہ چلا ہے کہ بھئی اسرائیل نے کچھ مقامات کے اوپر ایران پر حملہ کیا ہے، جس میں کچھ شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت اکیلا ایران ہے جو امریکہ اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے، اور کل کتنے ملک ہیں مسلمان سب غلام بنے ہوئے ہیں، اور اسرائیل اپنے تمام جتنے منصوبے ہیں وہ سب پورا کرنے پر آمادہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا گریٹر اسرائیل کا جو اس کا جو منصوبہ ہے، تو گریٹر اسرائیل میں مدینہ منورہ شامل ہے، گریٹر اسرائیل میں مکہ معظمہ شامل ہے۔ یہاں تک کہ شیعہ کہتے ہیں ہم سے کیا مطلب، کچھ احمق شیعہ کہتے ہیں کہ ہم سے اسرائیل سے کیا لڑائی، ہم سے سب سنیوں سے لڑائی ہے، اسرائیل کی شیعوں سے تو کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو ان احمقوں کو نہیں معلوم ہے کہ گریٹر اسرائیل میں نجف و کربلا بھی شامل ہے۔ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے اس میں نجف اور کربلا دونوں شامل ہیں۔ اے آئی جو اس وقت جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، میں نے خود اس سے پوچھا کہ نظریات کیا کہ گریٹر اسرائیل میں کیا کیا ہے، تو اسے نہیں بتایا کہ ہمیں بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ گریٹر اسرائیل کہاں تک ہے، اے آئی جو ہر چیز کا جواب دیتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر چیز کا جواب ان کے پاس ہے، کوئی فتویٰ پوچھے گا وہ فتوے کا جواب بھی دے دے گا۔ لیکن اسرائیل کے بارے میں اگر کوئی اخبار پوچھی آپ نے تو کہیں ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یہ اے آئی بھی اسرائیل کا بنایا ہوا ہے، یہ اے آئی آرٹیفیشل، یہ بھی اسرائیل کی بنائی ہے، اس پر بھی بھروسہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے بڑا دشمن اگر کوئی شیعوں کا ہو سکتا ہے تو وہ اسرائیل، کیونکہ آپ خیبر کو بھول جائیں، یہودی خیبر کو کبھی نہیں بھولیں گے، یہودی خیبر کو نہیں بھولیں گے۔ آپ بھول جائیے خیبر کو، یہودی نہیں بھولنے والے۔ اس لیے جتنے بھی پوسٹ وہاں پر اسلام کے خلاف ڈالی جاتی، چیلنج کے ساتھ ہے، چیلنج کے ساتھ ہے۔ ہمارے نوجوانوں سے میری گزارش دیکھ لیں کہ جتنی پوسٹ یہودیوں کی طرف سے ڈالی جاتی ہے اسلام کے خلاف، یا رسول اللہ کے خلاف ہوتی ہے یا حضرت علی کے خلاف ہوتی ہے، کسی اور اسلامی شخصیت کے خلاف وہ ایک لفظ نہیں کہتے، ایک لفظ نہیں کہیں گے کسی کے خلاف، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ہمارے آدمی تھے، ان کے خلاف کیا کہیں۔ صرف دو کے خلاف اسرائیل یا یہودی پوسٹ ڈالتے ہیں، رسول اللہ یا مولانا۔ اس کا مطلب سب سے بڑا دشمن اسرائیل آج بھی جو سبتا سمجھتا ہے وہ یا تو رسول اللہ کو سمجھتا ہے یا حضرت علی کو سمجھتا ہے، مولانا۔ تو یہ احمق جو بات شیعہ کہتے ہیں ہم سے کیا تعلق، تو یہ بالکل نادانی کے عالم میں ہے اور حماقت کے عالم میں۔ تو لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح سے خیبر کو علی نے فتح کیا، سارے مسلمان شکست کھا گئے، تو ان کا نام بھی علی خامنئی ہے۔ آج جو ایران کے سربراہ ہیں وہ بھی علی ہیں، ان کا نام بھی علی ہے۔ عراق کے سربراہ ان کا نام بھی علی ہے، وہ بھی علی سیستانی ہے، یہ بھی علی خامنئی ہے۔ تو انشاءاللہ ان کے سامنے بھی ان یہودیوں کو شکست ہوگی انشاءاللہ، اور شرمناک شکست ہوگی، مفتضحانہ شکست ہوگی، ذلت آمیز انشاءاللہ شکست ہوگی۔ تو یہ بہت ضروری مطلب کی دعا اس سلسلے میں ہے کہ انشاءاللہ امریکہ بھی ناکام ہو، اسرائیل بھی ناکام ہو، اور جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں وہ بھی سب ناکام۔ مجھے یہ بتا دیجیے، تمام عالم اسلام سے میرا سوال یہ ہے، تمام عالم اسلام سے سوال یہ ہے کہ اگر اسرائیل نے اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو عمل کرنا شروع کر دیا، کون ہے جو اسے روک پائے گا؟
کسی ملک کا نام لے لیجیے، کسی مسلمان ملک کا نام لیجیے، کون روک سکتا ہے؟ اسرائیل، سعودی عرب جو غلاموں کا غلام، جہاں خواتین جو ہے ٹرمپ سے ہاتھ ملا رہی ہیں، ہر چیز بدعت ہے، رسول اللہ کی زری کا بوسہ لینا بدعت ہے، لیکن ٹرمپ کے ہاتھ چومنا بدعت نہیں ہے۔ خواتین کے ہاتھ ملانا بدعت نہیں ہے۔ اپنے بالوں کو کھول کر جو ڈانس کیا گیا قطر میں اور اس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا، یہ عین اسلام ہے، کیونکہ غلامی جو ہے امریکہ کی غلامی ہی کو وہ اصل اسلام سمجھتے ہیں، امریکہ کے پٹھو ہونے کو بھی وہ اصل اسلام سمجھتے ہیں۔ کون ہے؟ کیا ترکی مقابلہ کرے گا جو غلام اور مسلسل اسرائیل کی مدد کر رہا ہے؟ اردن سارا اسلحہ جو ہے امریکہ کا اردن کے ذریعے پہنچ رہا ہے اسرائیل کو۔ کون سا ملک ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے؟ صرف ایک ایران ہے جو مقابلہ کر سکتا ہے، تنہا ایران ہے جو اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر ایران کو زد پہنچ گئی اور ایران کو نقصان پہنچ گیا تو اسرائیل کو منصوبوں کو عمل کرنے سے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور آپ یاد رکھیے کہ یہ عرب ملک اتنے بے غیرت ہیں، اتنے خبیث ہیں، ایسے نامرد ہیں یہ کہ یہ مکہ دے دیں گے، مدینہ دے دیں گے، وہ کہیں گے ہمارے محل نہ لو، ہمیں اس پر عیاشی کرنے دو۔ ہم اپنے محلوں میں عیاشی کرتے ہیں، لے جاؤ مکہ، لے جاؤ مدینہ، ہمیں اپنے محلوں میں عیاشی کرنے دو، بدماشیاں کرنے دو، ہم اسی پر راضی ہیں۔ تو ایسی خطرناک صورتحال کہ مسلمان غلامی کے، اور مولوی ہندوستان کے مولوی ہوں، چاہے وہ پاکستان کے مولوی ہوں یا کسی اور ملک کے مولوی ہوں، وہ غلاموں کے غلام ہیں۔ وہ غلاموں کا آج کسی کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکل رہا ہے۔ آج کعبے کی شبیہ کے سامنے ایک امریکن عورت رقص کر رہی ہے، نیم برہنہ ریاض میں، سعودی عرب میں، کوئی ایک زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ 70,000 سے زیادہ غزے میں فلسطینی مار دیے گئے، آج بھی مسلسل روزانہ 100-150 کی روز خبر آ رہی ہے، ایک لفظ منہ سے نہیں نکل رہا ہے، ایک لفظ بدبہ کر نہیں نکل رہا ہے۔ ابھی ٹرمپ نے پھر ویٹو کر دیا، جو روز جنگ روکنے کے لیے جو تجویز پیش کی گئی تھی اقوام متحدہ نے، ٹرمپ نے پھر اس کا بھی ویٹو کیا 3 دن پہلے، اور اس کو کہا کہ نہیں وہ اپنا ڈیفینس کر رہا ہے، اسرائیل اپنا ڈیفینس کر رہا ہے، بچوں کو مار کے ڈیفینس کر رہا ہے، عورتوں کو مار کے ڈیفینس کر رہا ہے۔ اس سے بڑی ناانصافی اور دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی دھاندلی اور دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ اور سب خاموش ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ ظاہر کہ اللہ کی طرف سے ایک انقلاب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل ڈوبنے والے ہیں یا یہ فرعون ختم کرنے والا ہے، لیکن فرعون ڈوب گیا، موسیٰ بچ گئے۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ابراہیم جلنے والے ہیں، ابراہیم خاک میں جانے والے ہیں، یہ دنیا نے دیکھا کہ نمرود جل کر راکھ ہو گیا، ابراہیم محفوظ رہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ کعبہ برباد ہونے والا ہے، کعبہ تباہ ہونے والا ہے، یہ دنیا نے دیکھا کہ ابرہہ تباہ برباد ہو گیا، کعبہ آج بھی سلامت ہے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ امریکہ اسرائیل بھی تباہ برباد ہو جائیں گے، اسلام بھی باقی رہے گا، شیعیت بھی باقی رہے گی، اور ایران بھی انشاءاللہ باقی رہے گا۔ ایک سلوات دو جملے بس۔ تو یہاں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور سارے مولوی خاموش ہیں، سارے یہ ڈرامہ باز مولوی جو ممبروں پر ڈرامے کرتے رہتے ہیں سب خاموش ہے۔ یہاں حسین آباد میں لوٹ مچی ہوئی ہے، لوٹ مچی ہوئی ہے۔ دلی کی لوٹ مشہور ہے، مگر دلی کی لوٹ حسین آباد کی لوٹ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ایک دکان کے اوپر رسید پلٹوائی جا رہی ہے، تو اے ڈی ایم صاحب، اے سی ایم صاحب 10-10 لاکھ 12-12 لاکھ اس کے وصول رہے، ان کی جیب میں جا رہا ہے، وقف ایک پیسہ نہیں مل رہا ہے، اور سارے مولوی ان کے جوتے چاٹ رہے ہیں، تلوے ان کے چاٹ رہے ہیں، کوئی ایک لفظ بولنے والا نہیں ہے۔ سب مولوی جو رائل نقلی رائل فیملیاں بنی ہوئی ہیں، وہ بھی بجائے شاہی ٹکڑوں کے، وہ ان کو ڈی ایم کے طلبوں میں زیادہ مزہ ہے، شاہی ٹکڑوں میں اتنا مزہ نہیں ملتا ان کو، کہ جس طرح سے وہ نوش فرما رہے ہیں ان کو۔ تو اس طرح سے بے حسی، بے حیائی، بے شرمی طاری ہوئی ہے ہمارے مولویوں کے اوپر، اور جو نقلی رائل فیملی ہیں جو بنی ہوئی ان کے اوپر، کہ وہاں کروڑوں کا گھپلہ ہو رہا ہے، کروڑوں کا گھپلہ ہو رہا ہے، لیکن کوئی آواز احتجاج
बलंद नहीं हो रही है, सब पैसे खाए जा रहे हैं करोड़ करोड़ के, और कोई वक़्त को नहीं मिल रहा है। LDA को, या ये कंपनी बाग, ये हुसैनाबाद की ज़मीन LDA ने पूरी बेच डाली है, वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बन गई। आज भी LDA सब क्यों, यहाँ का आपको हिस्ट्री मालूम है, कंपनी बाग के बुजुर्गों से पूछिए, यहाँ माली हुसैनाबाद की तरफ से थे वहाँ पर काम करने के लिए। कंपनी बाग जो है यहाँ पर, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें हुसैनाबाद ट्रस्ट जैसे माली थे 7-8, उनको तनख्वाहें न देना पड़े तो इसलिए LDA को दे दी गई थी ज़मीनों, और LDA ने बेच डाली। यहाँ भी सब यही हाल है ज़मीनों का, सब LDA को दे दी गई, क्योंकि सरपरस्त LDA के भी DM साहब हैं और सरपरस्त हुसैनाबाद के भी वही हैं, तो लिहाजा सारी ज़मीनें LDA को देकर हुसैनाबाद का सख्त तरीन नुकसान किया जा रहा है। इसके खिलाफ हमारा एहतजाज होना चाहिए, इसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट होना चाहिए। मौलवी न कभी साथ आए हैं, ना आइंदा कभी साथ आए, सिवा चंद को छोड़कर जो हमारे कौम के साथी हैं, वो मौलवी और बड़े बड़े ज़ाकिरीन जो मिंबर तोड़ते हैं, जिस पर भी पढ़ते हैं, लेकिन मिंबर से उतरते हैं तो चूहे से बदतर हो जाते हैं। वो चूहे से बदतर हो जाते हैं जब मिंबर से उतरते हैं। मिंबर के ऊपर वो कागजी शेर बने होते हैं, मिंबर से उतरते चूहे से बदतर होते हैं। वो कोई ज़बान, एक लफ्ज़ उनकी ज़बान से नहीं निकल रहा है। इन सब को छोड़ते हुए खुद कौम को आगे बढ़ना होगा, और इस सिलसिले में उनको कोई ना कोई अमल तय करना होगा, ताकि हमारा हुसैनाबाद ट्रस्ट बच सके और कौम को उससे फ़ायदा पहुँच सके, और जो लोग उसके वाकई हकदार हैं उनको उससे फ़ायदा पहुँच सके। बस यही चंद लफ्ज़ों की गुजारिश है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।